موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس ادارے کے ذمہ داروں کے لیے آپ کو ہمیشہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کس کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے اور اس ادارے کو مزید ترقی حاصل ہو جائے۔ تو آپ بھی شکریہ ادا کیجیے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور پھر ہمیں جو ادارے ہیں، ادارے کے ذمہ داروں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا ادارہ بنایا، تعلیم گاہ انہوں نے بنائی تاکہ ہم یہاں اپنی علمی تشنگی کو گزار سکیں۔ عزیز طلباء، اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے ہم کلام ہوں، اور بہت ہی مختصر طور پہ اور آسان اسلوب اور انداز میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اور اس کو آپ گرہ باندھ، اس بات کو آپ گرہ باندھ لیجیے کہ جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں، وہ دنیا کا سب سے بڑا علم ہے۔ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کے برابر کوئی علم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ خیر الکلام ہے، اللہ کا کلام سب سے بہترین کلام ہے، سب سے بہترین علم ہوا ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، اور وہ قرآن کی شکل میں، وہ قرآن کی شکل میں ہے۔ اس لیے، اور اس علم کی نسبت کس کی طرف ہے؟ علم جو ہے اپنی نسبت سے پہچانا جاتا ہے، علم اپنی نسبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر کوئی میتھ کا علم حاصل کر رہا ہے تو میتھ کو فلاں آدمی نے ایجاد کیا ہے، اگر سائنس کا کوئی علم حاصل کر رہا ہے تو سائنس کو فلاں آدمی نے ایجاد کیا ہے، اگر کوئی اردو کا علم حاصل کر رہا ہے تو اس کے ایجاد کرنے والے، بنانے والے فلاں آدمی ہیں۔ لیکن آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں، اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ اور اللہ کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طرح کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح کوئی علم اللہ کے علم کے برابر ہو سکتا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو خوش ہو جانا چاہیے۔ آپ جتنی بھی خوشی کا اظہار کریں، ظاہر کریں، وہ کم ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کی۔ اس لیے آدمی کو مرعوب نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں آدمی فلاں علم حاصل کر رہا ہے، چلا آدمی چلا علم حاصل کر رہا ہے۔ آپ کو فخر کرنا چاہیے، اور آپ کو پورے ہمت کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ ہم قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا جو علم ہے اس کی بڑی فضیلت، قرآن پڑھنے کی فضیلت، قرآن سننے کی فضیلت، قرآن پر عمل کرنے کی فضیلت، قرآن کو حفظ کرنے کی فضیلت۔ آپ لوگ قرآن حفظ کر رہے ہیں نا، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور دنیاوی فضیلت بھی ہے، اخروی فضیلت بھی ہے۔ میں چند حدیثیں سناتا ہوں، اور سنیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مقام اور مرتبے کو، آپ کی عزت کو، آپ کے احترام کو، آپ کے وقار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں نے کچھ آیتیں پڑھی ہیں، وہ آیتیں آپ سب کو یاد ہوں گی، جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ نے الف لام میم کہا، اور آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ الف لام میم کا معنی تو ہے، لیکن اس معنی کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، اللہ کو معلوم۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن صحیح بات یہ معنی تو ہے، لیکن وہ معنی اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھ رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم
ذالک الکتاب، کہا یہ جو کتاب ہے لا ریب فی، لا ریب کتاب ہے۔ دنیا کی ہر کتاب میں آپ شک کر سکتے ہیں، دنیا کی ہر کتاب میں آپ شک کر سکتے ہیں، لیکن واحد کتاب قرآن کریم ہے جو کتاب لا ریب ہے، کتاب لا شک ہے۔ اس میں جو بھی بات ہے وہ صحیح ہے، وہ جو بھی بات ہے وہ درست ہے، جو بھی بات ہے وہ ہمارے عمل کرنے کے لیے، جو بھی بات ہے ہمارے لیے دستور ہے، ہمارے لیے قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو نازل فرمایا۔ لا ریب فی ھدی للمتقین، اور یہ جو قرآن ہے یہ متقیوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھے گا، دل سے پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، برے راستے پہ ہوگا صحیح راستے پہ آ جائے گا، گنہگار ہوگا وہ صالح بن جائے گا، نیک بن جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کو شفا مل جائے گی، چاہے وہ جسمانی شفا ہو یا روحانی شفا ہو۔ اگر کوئی آدمی شرک میں مبتلا ہوگا، قرآن پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، یاد رکھیے وہ توحید پر عمل شروع کر دے گا۔ اگر کوئی بدعت پر ہوگا اور جب قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا تو وہ راہ راست پہ آ جائے گا، وہ سنت پر عمل کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے قرآن کو حفظ کرنا جتنا ضروری ہے، زبانی یاد کرنا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے، قرآن کو برتنا بھی ضروری ہے، قرآن کو پھیلانا بھی ضروری ہے، قرآن کو سنانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے آپ طلبہ کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کو حفظ بھی کریں گے، قرآن کے معنی کو بھی سمجھیں گے، اس کی تفسیر کو بھی جانیں گے اور اس کے ترجمے کو بھی جانیں گے۔ اور قرآن پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن حفظ کر لینا یہ سعادت کی بات ہے، یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ حافظ ہیں۔ امام بنے گا تو آپ بنیں گے، جس مسجد میں اگر آپ ہوں گے، آپ حافظ قرآن ہوں گے، آپ قاری قرآن ہوں گے، اس مسجد میں ڈاکٹر صاحب بھی ہوں گے، پروفیسر صاحب بھی ہوں گے، ماسٹر صاحب بھی ہوں گے، انجینئر صاحب بھی ہوں گے، لاکھ پتی بھی ہوگا، کروڑ پتی بھی ہوگا، بڑا عہدہ والا بھی ہوگا، بڑا منصب والا بھی ہوگا، لیکن امامت کا درجہ کس کو ملے گا؟ لوگوں کا امام کون بنے گا؟ لوگوں کا پیشوا کون بنے گا؟ سارے لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے کہ حافظ صاحب کو امام بناؤ، ڈاکٹر صاحب آپ کے پیچھے ہیں، انجینئر صاحب آپ کے پیچھے ہیں، پروفیسر صاحب آپ کے پیچھے ہیں۔ اور اس ابو بکر قرآن اکیڈمی کا طالب علم وہ حافظ کا ہے، ہزاروں لوگوں کی امامت کرا رہا ہوگا۔ اس وقت اگرچہ جناب عمر فاروق صاحب زندہ ہو نہ ہو، مولانا منظر حسن سلفی صاحب زندہ ہو نہ ہو، لیکن یہ بچے ابو بکر اکیڈمی کے بچے، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، ان کے کھاتے میں یہ ثواب جمع ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی ان کو اللہ رب العالمین اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ راہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت حاصل کرتا کون ہے؟ وہی کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا خوف کھانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ قرآن کو دل سے پڑھو، قرآن کو دل سے یاد کرو، قرآن پر دل سے چلنے کا عزم کرو اور ارادہ کرو اور اس کا علم حاصل کرو۔ اس کو معمولی نہ سمجھو، اس کو حقیر نہ جانو کہ ہم قرآن حفظ کر رہے ہیں، ہمیں پیسے نہیں ملیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ بھی دے گا، آپ کو عزت بھی دے گا، آپ کو وقار بھی دے گا۔ صرف آپ ہی کو نہیں دے گا بلکہ ان تمام لوگوں کو عزت عطا فرمائے گا جو آپ سے جڑے ہوں گے۔ آپ کے والدین کو عزت ملے گی، جب آپ اپنی مسجد میں امامت کرا رہے ہوں گے، آپ کے والدین ہوں گے، آپ کے ابا پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے، ان کا سینہ فخر سے پھول جائے گا کہ اچھا میرا بیٹا ابو بکر قرآن اکیڈمی سے حفظ کر کے آیا ہے، آج دیکھیں اتنی بڑی مسجد میں یہ امامت کرا رہا ہے۔ ان کی خوشی کا میرے بھائیوں اندازہ نہیں ہوگا۔ ان سے آپ پوچھ لیجئے گا کہ ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ تراویح پڑھاتے ہیں، جب آپ کہیں امامت فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا. جائیے کوئی سائنس کی کتاب حفظ کر تو دکھائیے, جائیے کوئی میتھ کی کتاب یاد کیجئے, جو میتھ کا ماہر ہو, بہت ایکسپرٹ ہو, کہیے گا کوئی میتھ کی کتاب سناؤ, میتھ کی کتاب سناؤ کوئی, اگرچہ میٹرک کی کوئی کتاب سنا دو یا ایک 8ویں کی کوئی میتھ کی کتاب سنا دو. کوئی ایسا میرے خیال میں میتھمیٹکس کا ماہر نہیں ہے جس کو کوئی میتھ کی کتاب مکمل شروع سے اخیر تک یاد ہو. چند قاعدے یاد ہوں گے, پوری کتاب یاد نہیں ہوگی. بڑے بڑے سائنسداں کو جا کر دیکھیے, جو بڑے سائنسداں ہوں گے, سائنس کی کوئی کتاب ان کو یاد نہیں ہوگی. کوئی پروفیسر کو پکڑ لیجئے, کہیے کہ کوئی کتاب سناؤ, آپ بہت بڑے پروفیسر ہو, کوئی کتاب نہیں سنا پائے گا. یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. یہ قرآن کا اعجاز ہے, قرآن کی خاصیت ہے اور امتیاز ہے کہ قرآن اگر کوئی 80 سال کا بوڑھا بھی چاہے تو یاد کر لے, 70 سال کا بوڑھا بھی چاہے تو یاد کر لے, اور اگر 5 سال کا بچہ بھی چاہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کو اگرچہ وہ نہ سمجھ رہا ہو. کتنے بچے ہیں یہاں پہ جو قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں, عربی زبان نہیں سمجھتے ہیں, لیکن یہ قرآن کی برکت ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے, اس کتاب کو ایسا رکھا ہے کہ چھوٹا بھی یاد کر سکتا ہے, بڑا بھی یاد کر سکتا ہے, اور جوان بھی یاد کر سکتا ہے, اور بوڑھا بھی یاد کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. قرآن آسان نہ ہوتا 5 سال کا بچہ حافظ نہ ہوتا, 10 سال کا بچہ حافظ نہ ہوتا, 12 سال کا بچہ حافظ نہ ہوتا. ایک اور آیت میں نے پڑھی, اللہ تعالیٰ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, تاکہ یہ قرآن اتنا عظیم ہے, قرآن کی عظمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. قرآن کتاب عظیم ہے, کتاب کبیر ہے. یاد رکھیے, میں نے شروع میں کہا کہ ایک عظیم کتاب کا آپ علم حاصل کر رہے ہیں. وہ کتاب عظیم ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں, اور آپ بھی بہت بڑے ہیں. ابھی اندازہ نہیں ہوگا جب آپ پڑھ کے یہاں سے نکلیں گے. میں نے کہا جب آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے تب آپ کو اپنی عظمت کا اندازہ ہوگا. اس لیے اس وقت کو ضائع نہ کریں, اس وقت کو برباد نہ کریں. جو بھی اس اکیڈمی کے اندر آپ کو وقت ملا ہے, بڑا سنہرا وقت ہے, بڑا قیمتی وقت ہے. یہ آپ کو بنانے کا وقت ہے, سجانے کا وقت ہے, سنوارنے کا وقت ہے. اگر آپ محنت سے پڑھ لیں گے, یاد رکھیے کہ آپ کا مستقبل تابناک ہو جائے گا, روشن ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ کتاب عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل, کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کر دیتا, اگر اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کر دیتا, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, تو آپ دیکھتے کہ اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس لیے کہ ہر طرح کی عظمت اس قرآن کو میرے بھائیو حاصل ہے. یہ چند آیتیں تھی, 2-3 حدیثیں سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. باتیں بے شمار ہیں, وقت ہوتا تفصیل سے بات کرنے کا موقع ملتا تو میں آپ کو یہ بتلاتا کہ کتنی محنت سے آپ کو یہ علم حاصل کرنا چاہیے. ہمارے علماء نے, ہمارے حفاظ نے, ہمارے قاریوں نے, قرائے کرام نے کیسے محنت سے قرآن کا اور حدیث کا اور دین کا علم حاصل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اور قرآن دوسرے کو سکھاتا ہے. قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے, وہ دنیا کا سب سے اچھا آدمی, سب سے بہتر آدمی. جب قرآن کا علم حاصل کرنے والا اور سکھانے والا سب سے بہتر ہے تو پھر اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ادارے کے بنانے والے لوگ بھی کیا ہیں, وہ لوگ جو دینی ادارے بنائے, دینی اکیڈمیاں بنائے
اور دینی معاہد اور مدارس کو قائم کرے، وہ لوگ بھی دنیا کے سب سے اچھے آدمی ہیں۔ اگر وہ اچھے نہ ہوتے، اس طرح کے مدارس اور جامعات نہ بناتے، اور اس طرح کے طلباء اور طالبات ان مدرسوں میں نہ آتے۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے، جو آپ سیکھ رہے ہیں آپ بھی اچھے ہیں، جو سکھا رہے ہیں آپ کو وہ بھی اچھے ہیں، جنہوں نے ادارے بنائے ہیں وہ بھی اچھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن کہتے ہیں یہ قرآن کے جو ماہرین ہوں گے، یہ ایکسپرٹس ہوں گے، یہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ بزرگ جو نیکوکار بڑے بڑے جو فرشتے ہوں گے، ان فرشتوں کے جھرمٹ میں اور ان کے ساتھ اللہ رب العالمین ان حافظوں کو کھڑا کر دے گا، ان قاریوں کو کھڑا کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت میں، آخرت میں اللہ تعالی حافظوں سے کہے گا، آپ جیسے لوگوں سے کہے گا اقرا ورتق فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها، کہ اے حافظ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ اللہ نے دنیا میں بھی عزت دی نا، آپ کو امام بنایا نا لوگوں کا، استاد بنایا نا لوگوں کا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔ اور کیا کہے گا؟ کہے گا اقرا، کہ آپ پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت۔ آپ جہاں رہے یاد رکھیے آپ کا گہرا تعلق قرآن سے ہونا چاہیے، مدرسے میں رہیں قرآن پڑھیں، آپ کی زبان سے جو کلمات ادا ہو وہ قرآن کی آیتوں ہو، قرآن کے الفاظ ہو، قرآن کے احکام ہو، گھر جائیں قرآنی زندگی گزارے، سفر میں جائے قرآن کا نسخہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ موبائل سے آپ کا بہت زیادہ تعلق نہیں ہونا چاہیے، ضرورت کے مطابق موبائل استعمال کیجیے، لیکن زیادہ وقت آپ کا لگنا چاہیے قرآن کے حفظ پر لگنا چاہیے، قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھنے پر لگنا چاہیے، اپنے آپ کو ماہر حافظ بنانے پر آپ کو زور دینا چاہیے، ماہر قاری بنانے کے اوپر آپ کو زور دینا چاہیے، تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور یہ ادارے کی بھی نیک نامی ہو، ادارے کی بھی نیک نامی ہو۔ جب آپ محنت سے پڑھیے گا ادارے کی نیک نامی ہوگی، لیکن اگر آپ محنت سے نہیں پڑھیے گا اپنا بھی نقصان کیجیے گا، ادارے کو بھی آپ بدنام کیجیے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت میں کہا جائے گا اقرا، پڑھو، تلاوت کرو اور جنت میں آگے بڑھو، جنت میں آگے بڑھو۔ تمہارا آخری مقام اور آخری منزل وہاں ہوگی جہاں تمہاری تلاوت کیا ہوگی؟ ختم ہوگی۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ اگر الف لام میم آپ کہہ رہے ہیں، الف لام میم کتنی نیکیاں ہیں؟ 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ لوگ روزانہ پتہ نہیں کتنا پڑھتے ہیں، کوئی آدھا پارا پڑھ رہا ہے، کوئی 1 سپارہ پڑھ رہا ہے، کوئی 2 پارا پڑھ رہا ہے۔ آپ جتنا پڑھتے ہو ایک ایک حرف کو کاؤنٹ کرو، کاؤنٹ کیجئے، گنیے اور 10 سے اس کو گنا کیجئے۔ روزانہ آپ کے کھاتے میں کتنی نیکی آتی ہے، کتنا ثواب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ وہ علم ہے جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں، ایسا علم ہے جس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، جس سے آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اور یہ بات میں نے شروع میں کہی کہ قرآن کے علم کے برابر کوئی علم نہیں ہے، اس لیے کہ اس علم کی نسبت اللہ کی طرف ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، اس کا کلام سب سے عظیم ہے، اس کے پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے دنیا کے سب سے عظیم لوگ ہیں اور وہ آپ لوگ ہیں۔ اس بات پر آپ پختہ یقین رکھیے اور اس پر ارادہ ہونا چاہیے اور پھر اپنے آپ کو بنائیے، قرآن خوب یاد کیجیے۔ جتنی آپ محنت کریں گے اتنا زیادہ آپ کو قرآن یاد ہوگا۔ 1 گھنٹہ پڑھیں گے تو آپ کو اسی اعتبار سے فائدہ ہوگا، 2 گھنٹہ اگر یاد کریں گے تو زیادہ یاد کر لیں گے۔ یہ قرآن کا حفظ اپنی محنت سے تعلق رکھتا ہے۔ جتنی آپ محنت کریں گے، جو اگر آپ چاہیں 2 سال میں قرآن کے حافظ ہو سکتے ہیں، 1 سال میں ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ سستی کریں گے، قائلی کریں گے، 10 سال بھی گزر جائے گا، 5 سال بھی گزر جائے گا، لیکن آپ کو قرآن یاد نہیں ہوگا۔ اور قرآن کا اگر حفظ کر لیں تو وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ پڑھتے رہیں، دہراتے رہیں، مراجعہ کرتے رہیں۔ قرآن جتنا جلدی یاد ہوتا ہے اتنے ہی جلدی آدمی قرآن کو بھی بھولتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ آخذوا بالقرآن، قرآن کو دہراؤ، قرآن کو دہرائیں گے
بار بار پڑھتے رہیں گے تو قرآن باقی رہے گا، قرآن یاد رہے گا۔ میرے بھائیو باتیں اور بہت ساری ہیں لیکن نماز اذان کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے انہی باتوں پر میں اتفاق کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین علم و عمل کی دولت سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کی برکت سے دنیا میں بھی آپ کو عزت عطا فرمائے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے، اور آپ کو رزق حلال عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے، ذمہ داروں کو عزم اور حوصلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خیر سے اس ادارے کی حفاظت فرمانے کے ساتھ ساتھ تعاون بھی اور مدد بھی فرمائے، اور اس ادارے کو قوم و ملت کے لیے اور ملت کے نونہالوں کے لیے مفید سے مفید تر بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔